جب جنتی مرد عورت سب جنت کے دروازوں پر پہنچ جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، لہا 7 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور جب جائیں گے تو دروازے بند ہوں گے۔ ارے کیا کریں، دروازے بند تو 2 چشمے ابل رہے ہوں گے، کوئی نہیں انہیں کہے گا، اپنے آپ اللہ کی طرف سے ان کو خیال آئے گا اور ایک سے پانی پئیں گے۔ جو وہ پانی پئیں گے تو سینے میں سارا غصہ اور حسد اور بغض اور نفرت اور کھوٹ اور انتقام یہ سب صاف ہو جائے گا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ۔ اب یہ پانی نیچے جائے گا معدے میں تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، تھوک ختم، بلغم ختم، بیماری ختم، بڑھاپا ختم، ہر گندگی ختم ہو جائے گی۔ ہزاروں لیٹر پانی پی جائے گا، پیشاب نہیں آئے گا، ہزاروں کلو کھانا کھا جائے گا، پخانہ نہیں آئے گا۔ دوسرے چشمے سے وضو کریں گے تو چہرے روشن، داڑھی غائب، 4 صفتیں پیدا ہو جائیں گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ 15-16 سال کے بچے کی عمر جیسے ہوتی ہے ایسے، جنہوں نے یہاں نہیں رکھی ان کو شاید رکھنی پڑ جائے، جنہوں نے رکھی ہوئی ہے ان کی تو یقیناً غائب ہو جائے گی۔ امرد، داڑھی نہیں ہوگی۔ اجرد، جسم پہ بال نہیں ہوں گے، صرف سر کے بال، یہ بال اور یہ بال اور یہاں ہلکے ہلکے بال، باقی پورا جسم شیشے کی طرح صاف ہوگا۔ کتنے لوگ ہیں بیچارے جن کو اتنے بال ہوتے ہیں وہ شرم کی وجہ سے اپنا کرتا بھی نہیں اتارتے، کہ لگتا ہے پتہ نہیں جنگل اگایا اوپر۔ تو اجرد، صاف شفاف۔ جعاد، سر کے بال ایسے ایسے جیسے سمندر کی لہریں نہیں ایسے ایسے ہوتی، ایسے سر کے بال ایسے 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 ہوتے ہوتے یہاں تک آئیں گے، یہاں تک۔ مکحلین، اور سرما آنکھوں میں خود بخود لگا ہوا ہوگا۔ اور علی قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد ہو جائے گا کتنا؟ 130 فیٹ، 130 فیٹ۔ حضرت حوا کا قد بھی 130 فیٹ تھا، اما حوا اور ابا آدم 130 فیٹ تھے۔ یہ تو زمانے کے ساتھ ہم رگڑے کھاتے 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 چھوٹے ہوتے 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 یہ ہو گئے، آگے چل کے اور بھی چھوٹے ہو جائیں گے، یہ قد واپس ملے گا۔ جنت کی حور کا قد بھی ہے 130 فیٹ۔ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک نوجوان کہنے لگا مولانا یہ اتنا بڑا قد برا نہیں لگے گا، ہمیں تو یہی ٹھیک ہے، خوش باش ہیں۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، تم اسی قد میں چلے جانا، جنت کی حور تمہیں اٹھا کے جیب میں ڈال لے گی، اور وہ 100 جوڑے پہنتی ہے، ایک بھی نہیں 100، اور تو اندر میں کھپ ڈال لگا مجھے نکال مجھے نکال، وہ کہے گی تو ہے کہاں، مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا، اور تو نے تو اس کے ساتھ لو کرنی، اور وہ تجھ میں گود میں سے لوریاں دے گی، میرا لاڈلا شوہر 130 فٹ اور 5 فٹ ہیں۔ یہ تو آپ تقریباً سب کو پتا ہوگا کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت انسان تھے، لیکن یہ شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ دنیا کی سب سے حسین عورت حضرت حوا تھی۔ اسی قد پہ اللہ لوٹائے گا۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کا حسن و جمال، داؤد علیہ السلام کی سریلی میوزیکل وائس، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی 33 پر فل سٹاپ لگ جائے گا۔ 33 بلین سال کے بعد بھی آپ 33 کے ہوگے۔
اور پانچویں چیز سب سے اعلیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق. تو کیا کیا صفتیں ہو گئیں؟ امرد داڑھی کوئی نہیں، اجرد جسم پہ بال کوئی نہیں، سر کے یہ اور یہ ٹھیک ہے. اکحل آنکھوں میں سرما، جعات بال نیم گھنگریالے، نیم گھنگریالے. اور پھر آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی میٹھی زبان، عیسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور حضور پاک کے اخلاق. اللہ کہے گا تشبو فلا تحرمو ابدا، اب ہمیشہ جوانی ہے، بڑھاپا نہیں آئے گا. پھر خیال آئے گا اچھا یا اللہ جوانی تو دے دی اور بیماری آ گئی تو پھر کیا کریں گے؟ جوانی تو خاک میں گئی. تو تیسرا اعلان ہوگا ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب ہمیشہ صحت مند رہو، بیماریاں ختم، دکھ ختم، غم ختم. اینک لگ رہی ہے ضرورت نہیں ہے، کانوں میں وہ آلے لگ رہے ہیں ضرورت نہیں ہے، صحت مند رہو. قیامت کا منظر ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ یود المجرم لو یفتدی یومئذ من یومئذ بنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا. کلا، قیامت کے دن میں کہوں گا صفیہ میں تمہیں نہیں پہچانتا. یہ کہے گی مولانا صاحب میں آپ کو نہیں پہچانتی، یہ یوسف میرا بیٹا بیٹھا ہے. میں کہوں گا کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ یہ کہے گا ابا آپ کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا. ماں اور اولاد کا کتنا گہرا رشتہ ہوتا ہے. ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا ہی نہیں ہے. اور جب جہنم میں ایک چیخ مارے گی تو سارے انسان اور فرشتے اور انبیاء ایسے گریں گے اور سب نفسی نفسی، آدم علیہ السلام نفسی نفسی، نوح علیہ السلام نفسی نفسی، ابراہیم علیہ السلام نفسی نفسی، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، عیسیٰ، موسیٰ، یوشع، لوط، شعیب، صالح، ہود، سارے انبیاء نفسی 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 نفسی، میری جان بچا، میری جان بچا. ایک طرف سے ایک آواز آئے گی، ایک آواز آئے گی، امتی امتی. واہ یا رسول اللہ، ہم آپ پہ قربان جائیں. جس دن ماں نہیں پوچھ رہی، نبی نہیں پوچھ رہے، بیٹا نہیں پوچھ رہا، بھائی نہیں پوچھ رہا، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. تو نظریں طواف کریں گی، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ کون بول رہا ہے؟ سب سے الگ کون ہے جو امتی امتی کہہ رہا ہے؟ جب نظریں آواز کی طرف چلتے 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 پہنچیں گی تو وہاں میرے آپ کے جھولی پھیلا کے کھڑے، یا میری امت کو، یا اللہ میری امت کو. کون سی امت جو ساری زندگی شرابیں بیچتے رہے، جوئے کھیلتے رہے، زنا کرتے رہے، سود کھاتے رہے، جھوٹ بولتے، چوریاں کرتے رہے، ڈاکے مارتے. میرا نبی کہہ رہا ہے میری امت کو بچا لے، میری امت کو بچا. تو اس سے پیار نہ کرے تو اور کس سے کرے؟ موت پہ رشتے ٹوٹ جاتے، میرے نبی نے اس دن بھی اپنے رشتے کو نہیں توڑا. ابراہیم جیسی شخصیت کہیں گے سنو اے اللہ تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے، تیری میری دوستی کا واسطہ مجھے بچا لے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان مجھے مریم جانے تو جانے میری عیسیٰ. 5 بڑے رسول ہیں، نوح، ابراہیم،
موسیٰ، عیسیٰ، محمد صلی اللہ علیہ الصلوات و تسلیمات۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، میری جان بچا۔ اور میرا نبی کہے گا یا اللہ میری امت کو بچا لے۔ کون سی امت انہوں نے ساری زندگی اس کا مذاق اڑایا؟ میرا نبی کہتا دفع ہو جاؤ، دور ہو جاؤ میری نظروں سے، تم نے میری نسل کو قتل کیا، تم نے میرے گھرانے کو اجاڑ دیا۔ سب بلا یہ نہیں کہیں گے یا اللہ میری امت کے نیکوں کو بچا لے، میری امت کے متقی، میری امت کی رابعہ بصری، جنید بغدادی کو بچا، نہیں یا اللہ ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے، ساری امت کو میری جھولی میں ڈال دے۔